سرور عالم رحمت عالم جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے حد درود و سلام. دعا ہے رب العالمین میرے بھائیوں کی والدہ صاحبہ اور برادر کی اپنی شان شان بخشش فرمائے, آمین. ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. حضرات مکرم, دامن وقت انتہائی محدود تر ہے. میں 10 منٹ کی گفتگو 10 سے قرآن پاک کے حوالے سے عرض کروں گا. کچھ سبحان اللہ. کائنات کے رب نے ہم پر احسان فرمایا ہے سبحان اللہ. کہ ہمارا مذہب دنیا کا واحد مذہب ہے کہ اس مذہب کو مخلوق میں سے کسی نے نہیں بنایا. سبحان اللہ. بے شک. سبحان اللہ. اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے کہ اس مذہب کو اس ذات نے بنایا ہے جس ذات نے کل کائنات کو بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ہمیں علی عطا فرمایا تو وہ علی جو سارے ولیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. ہمیں کتاب عطا فرمائی وہ کتاب جو ساری کتابوں کی سردار ہے. سبحان اللہ. ہمیں نبی عطا فرمایا تو وہ نبی جو سارے نبیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی کتاب لا ریب میں اس نے ایک ارشاد فرمایا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اے لوگو, مجھ رب کے محبوب بندوں کی زیارت کرنے کو اگر آپ کا دل چاہے تو میرے محبوب لوگوں کو محسنوں میں ڈھونڈو. سبحان اللہ. محسنوں میں ڈھونڈو. محسنوں میں ڈھونڈو. وَأَحْسِنُوا, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان سے پیش آؤ. سبحان اللہ. احسان قرآن مجید میں کسے کہتے ہیں کہ کسی کی بد اخلاقی کا جواب خلق سے دے دینا, یہ احسان کہلاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عمر دراز. کسی کی بدتمیزی کا جواب, کسی کی بد اخلاقی کا جواب, کسی کی زیادتی کا جواب اچھائی کی صورت میں دینا, قرآن اسے کہتا ہے احسان کیا ہے آپ نے, میرے بندے پر احسان کیا ہے آپ نے. سبحان اللہ. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ وہ میرے بندے جو ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کرتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ احسان سے پیش آتے ہیں. ان اللہ, بغیر کسی شک کے, یہ عام لوگ نہیں ہیں. اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے اللہ ہونے کی قسم, جو میرے بندوں کے ساتھ احسان سے پیش آتے ہیں مجھ اللہ کے یہ محبوب لوگ ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب تھوڑا سا غور فرمائیں. آج پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان پائے جاتے ہیں. 2 ارب, پوری دنیا میں 2 ارب مسلمان ہیں, اور وہ 2 ارب مسلمان ایک ہستی کے مثبت رویے کی وجہ سے ہوئے ہیں, سبحان اللہ. بے شک. جن کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. سبحان اللہ. ایک حدیث پاک میں یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں جو آپ نے دل کے کانوں سے سنی ہے. جب مشرکین مکہ بتوں کو بنا بنا کر ان کو خدا قرار دے کر ان کی پوجا کر رہے تھے, سبحان اللہ. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ بھائیو ان خداؤں کو کس نے بنایا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ ہم بناتے ہیں, لات کو بھی, منات کو بھی, کالی ماتا بھی, سفید ماتا بھی, یہ ہم بناتے ہیں. حضور نے فرمایا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بناتے ہیں, خالق تو اسے کہا جاتا ہے
जो मखलूक को बनाए, जिनको मखलूक बनाए वो तो खालिक हो ही नहीं सकते। सुभान अल्लाह। जिनको मखलूक बनाए वो खालिक तो हो ही नहीं सकते, वो रब तो हो ही नहीं सकते। आपने इन खुदाओं को बनाया है तो बनाने वाला पहले होता है, बने हुए बाद में होते हैं। अगर यही खुदा है तो इससे पता ये चला कि मखलूक पहले है, खालिक बाद में है। वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा, या मोहम्मद अनसिब लना रब्बक, ए मोहम्मद तू अपने रब का हसब नसब बता। उसको किसने बनाया है, वो किस मंदिर व कलीसा व गिरजा में रहता है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, पहले ये बताओ मैंने जो बातें बताई आपको वो सच है या झूठ है। उन्होंने कहा, वर्राम हाजा अस्दक मिन यौमिन हाजा, खुदा की कसम आज का दिन का सबसे बड़ा सच यही है जो आपने बताया है हमें। हम बनाते भी खुद हैं और खालिक भी उन्हें कहते हैं, हम बनाते भी खुद हैं और खुदा भी उन्हें कहते हैं। तो हुजूर ने फरमाया, फिर आपको मैं दुनिया का सबसे बड़ा सच बताऊं, मानोगे? उन्होंने कहा, बताएं तो सही। हुजूर ने फरमाया कि ये वो खुदा नहीं है जो मखलूक के बनाए हुए हों। खुदा उसे कहा जा सकता है जो मखलूक को बनाता है। और वो कौन है, कहाँ रहता है? कुल हुवल्लाहु अहद, सुभान अल्लाह, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बड़ा पंडित कहने लगा, फिर ये बता ए मोहम्मद, हर वो चीज जो दुनिया में होती है उसको कोई बनाता है तो होती है, ऐसे तो हो ही नहीं सकती। हमने तो सच बता दिया है कि हम अपने खुदाओं को खुद बनाते हैं। अब तू भी सच बता दे, तेरे खुदा को किसने बनाया? अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। क्योंकि हर वो चीज जो होती है कोई बनाता है तो होती है। हजूर ने फरमाया, पढ़े लिखे लगते हो? कहा, जी बिल्कुल, रियाजी जानता हूँ, मैथ पर महारत कामा रखता हूँ, महारत तामा रखता हूँ। हजूर ने फरमाया, फिर मुझे गिनती तो सुनाओ। शुरू हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। हजूर ने फरमाया, कितने तक सुना दो? बाजी अरबों तक। फरमाया, तुम्हारा वक्त मैं ज़ाया नहीं करना चाहता, क्या उल्टा भी सुना सकते हो? हाँ जी बिल्कुल सुना सकता हूँ। 6 5 4 3 2 1। हजूर ने फरमाया, आगे भी तो सुनाओ ना। कहा, जी एक के बाद हो तो सुनाऊं। फरमाया, मेरा भी यही अकीदा है, उस एक के बाद कोई हो तो उसे रब कहूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह हज़रात मुकर्रम, इसी बात पर जब बड़ा पंडित मुसलमान हुआ तो छोटे भी मुसलमान होना शुरू हो गए। तो जो हसद रखते थे हुजूर की जात के साथ, वो दुश्मनी पर उतर आए। हुजूर को रोजाना कत्ल करने की साजिश होती थी। हुजूर ने तदबीर फरमाई, फरमाया कि ये तो मुझे रोजाना कत्ल करने की साजिश करते हैं, बच्चों से कभी कांटे बिछवाते हैं, मेरे रास्ते में क्या क्या करवाते हैं। मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मैं इनके साथ लड़ता नहीं हूँ। मैं रात की तारीकी में हिजरत करता हूँ और मक्का मुकरमा छोड़ता हूँ, मैं जाकर यसरब को मदीना मुनव्वरा बनाता हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अब अल्लाह। मेरी बयान अब खत्म होने वाला है, तवज्जो आपकी चाहिए। हुजूर ने अपने रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ लड़ना गवारा नहीं किया। हुजूर ने तिजारत, हिजरत करना गवारा किया, हिजरत, लड़ना गवारा नहीं किया। फरमाया कि मेरे पड़ोसी रहे हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं लड़ना पसंद नहीं करता, सुभान मैं हिजरत करना पसंद करता। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने हिजरत शुरू की। उन्हें जब पता चला कि ये अब मक्का मुकरमा छोड़ के जा रहा है, उन्होंने फौरन खंजरों को जहर लगाया, तलवारों को जहर लगाया, तीरों को जहर लगाया, पीछे दौड़े। आगे हुजूर ने गार के अंदर, गारे सौर में आराम फरमाया।
اللہ نے مکڑی کو حکم دیا فوراً تیزی سے جالا بنائے. مکڑی نے تیزی سے لمحوں میں جالا بنانا شروع کر دیا. وہ جب پیچھے آئے انہوں نے غار کی طرف دیکھا, کہا جی بڑا گہرا سا گھنا سا جالا بنا ہوا ہے, لہذا یہاں تو نہیں جا سکتا محمد, وہ کہیں اور ہوگا. اللہ وہ قادر ہے جب حفاظت کرنے پہ آئے تو مکڑی کے جالے سے بھی حفاظت کرا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب وہ عبرت بنانے پہ آئے تو ایک مچھر سے نمرود کو مرا دیتا ہے. وہ قادر ہے اللہ, اللہ وہ قادر ہے. حضرات مکرم, صحابہ کی تعداد 1,00,000 جب 18,000 ہو گئی, اب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا. جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا نا, جب انہوں نے دیکھا ان کے پاس عبد الرحمن بن عوف ہے, ان کے پاس عثمان غنی ہے, ان کے پاس عمر ابن خطاب ہے, اور وہ لرز گئے, اپنے مریضوں کو, بوڑھوں کو گدھوں پر, خچروں پر لاد کر دوڑنے لگے. آقا پاک نے فرمایا ان سب کو روکو, نہ جائیں, کہیں نہ جائیں, اپنے گھروں کو مت چھوڑیں. اے عمر, اونچے مینار پر چڑھ کر اعلان کر دے ہم نے فتح مکہ کی خوشی میں مٹھائی بانٹنی ہے, اور ہماری مٹھائی کیا ہے, ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر سب کو معاف کر دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ, کیا بات ہے. حضرات مکرم, حضور نے چہروں کو نہیں بدلا, حضور نے رویے کو بدلا, رویوں کو مثبت کیا, رویوں کو پازیٹیو کیا. وحشت, بربریت, درندگی, ظلم و ستم اور ٹارچر سے کام نہیں لیا. حضور نے جب بھی کام لیا خلق اور خیر سے کام لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات مکرم, مجھ سے ایک صحافی نے پوچھا کہ حضور آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں؟ میں نے ایک جواب دیا, میں نے کہا آج کا مسلمان یہ چاہتا ہے کہ میں زندگی گزاروں یزید جیسی اور مجھے آخرت ملے حسین جیسی. اور بھائیو یہ نہیں ہو سکتا. اگر یزید بن کے زندگی گزارنی ہے تو پھر انتظار کرو, قیامت میں بھی یزید کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے. اگر صبر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, شکر کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, پھر مبارک ہو, قیامت کے دن حسین کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرات مکرم, آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رویوں کو بدلا, شکلوں کو نہیں بدلا, رویوں کو بدلا. جب حضور نے اعلان کرا دیا ہم نے فتح مکہ کی خوشی میں سب کو معاف کر دیا ہے, جنہوں نے ہمارے ساتھ ظلم و ستم کیا تھا ہم نے ان کو بھی معاف کر دیا ہے, تو وہ ان کے ضمیر جاگنے لگے, کہنے لگے ایسا انسان تو آسمانوں پہ ڈھونڈا جا سکتا ہے, ہمیں زمین پر ملا ہے, کیوں نہ جائیں محمد سے معافی بھی مانگیں اور محمد کا کلمہ بھی پڑھ لیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. شاعر نے قلم اٹھا کر لکھا, کون کہتا ہے اسلام تیر و خنجر سے ہے پھیلا, اسلام تو فقط خل کے پیغمبر سے ہے. حضرات مکرم, آخری حدیث پاک سنو. حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جنتی آدمی کی کوئی نشانی بتائے. سبحان اللہ. اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے, اس حدیث کو دل کے کانوں سے. یا رسول اللہ جنتی آدمی کی کوئی نشانی تو بتائیں. آقا نے فرمایا جب وہ دنیا سے چلے نا, جب کوئی شخص دنیا سے جائے اور لوگ اس کے بارے میں اتنا کہیں کہ یہ کوشش کرتا تھا, خیر کرتا تھا, خیر کرنے کی کوشش کرتا تھا, اس کو مبارک دے دینا کہ رسول نے فرما دیا ہے کہ یہ جنتی کی نشانی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میرے بھائیو, یہ دنیا مسافر خانہ ہے. یہ کل ہماری باتیں ہوں گی, پرسوں ہماری باتیں کرنے بھی والے بھی چلے جائیں گے. اتنی خواجہ فرید فرماتے تھے جگ وہم خیال پہ خوابے, ہر صورت نقش برآبے. یہ جو دنیا کی زندگی ہے, طاقت جوانی ہے, یہ عہدہ ہے, اقتدار ہے, یہ کچھ نہیں ہے. یہ ایک خواب ہے, خیال ہے, میں بھی طاقتور ہوں, میں بھی جوان ہوں,
کوئی حقیقت نہیں ہے، جگ وہم خواب خیالے ہر صورت نقش پر آبے۔ یہ جو ہماری شکلیں ہیں نا، ان کی اتنی اوقات ہے، جس طرح پانی پر شکل بنائی جائے ختم ہو جاتی ہے، ان کی اتنی اوقات ہے۔ جگ وہم خواب خیالے ہر صورت نقش پر آبے، اے دل قرآن کتاب۔ یہاں حسد نہ نے دینا، یہاں بغض نہ دینا۔ کسی نے کہا اے فرید کامل مسلمان کی کوئی نشانی تو بتا دیں، آپ نے فرمایا ہجر اچھا وصال اچھا، جس حال میں یار رکھے وہی حال اچھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین درس قرآن پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ختم شریف کی تکمیل ہوگی، پھر لنگر ہوگا۔